دارالعلوم دیوبند کی چھٹی ہوئی، رشتہ دار میں شادی آ گئی۔ مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹیوں سے پوچھا شادی میں جانا ہے؟ ہاں جانا ہے۔ بیوی سے پوچھا شادی میں جانا ہے؟ ہاں جانا ہے۔ کہا ایک کام کرو، تم تیاری کرو، سواری کا انتظام میں کرتا ہوں۔ بیل گاڑی لائے، بیل جوڑ دیے اور اس ریڈی کے اس تختے کے چاروں طرف لمبی لمبی لکڑیاں لگا دی اور پھر چاروں طرف پردہ باندھ دیا۔ بیٹیوں کو پردے کے اندر بٹھا لیا اور خود دارالعلوم دیوبند کا مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ خود بیل گاڑی چلاتے جا رہے ہیں۔ سامنے چور آ گئے، بڑے بڑے ڈاکو آ گئے، لٹیرے آ گئے اور اس وقت کا جو ہتھیار تھا وہ سامنے کر دیا۔ مفتی صاحب نے فرمایا بھائی چاہتے کیا ہو؟ کہا مال۔ کہا خبردار پھر اس ریڈی سے پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ اس ریڈی کے اندر، اس پردے کے اندر وہ پاک عورتیں بیٹھی ہیں کہ آج تک باپ نے بھی بیٹیوں کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ میں باپ ہوں ان کا، میں نے بھی اپنے بچوں کو نہیں دیکھا کہ میری بچی کتنی خوبصورت ہے۔ تمہیں مال چاہیے دے دیں گے، لیکن اندر نہیں جھانکنا، اندر جھانک کے نہیں دیکھنا۔ اب ڈاکوؤں کو جو سردار تھا وہ کہنے لگا کہ بغیر مذمت کے سب کچھ مل رہا ہے تو بھائی دو، پھر دو۔ اب مفتی صاحب نے یوں چہرہ اندر کیا اور کہنے لگے بیٹیوں ایمان بچانا ہے یا مال بچانا ہے؟ کہا ابو کیا ہوا ہے؟ کہا باہر ڈاکو کھڑے ہیں، بڑے بڑے لٹیرے کھڑے ہیں، عزت پر حملہ کرنے لگے تھے۔ میں نے کہا مال سے کام چل جائے گا؟ انہوں نے کہا چل جائے گا۔ میری بچیوں میں نے ڈاکوؤں سے وعدہ کیا ہے کہ میری بچی ایک کان کی بالی، ناک کا کوکا نہیں رکھے گی، سب کچھ دے دے گی، اندر جھانک کے نہیں دیکھنا۔ بچیوں نے کہا ابو ہمیں ایسا ہی باپ چاہیے تھا، الحمدللہ آج تو نے ایمان اور پردہ بچا کر بڑا سستا سودا کر لیا، بہت سستا سودا کر لیا۔ سونا بعد میں بن جائے گا، چاندی بعد میں بن جائے گا، لیکن اگر ایک بار پردہ اجڑ گیا تو قیامت کی صبح تک نہیں بن پائے گا۔ یہ اولاد کی تربیت تھی۔ نئے کپڑے دے دیے، سارا سونا دے دیا، تھوڑا بہت جتنا تھا، مولوی کے پاس ہوتا کتنا ہے بیچارے کے، تھوڑا بہت سونا تھا دے دیا۔ ڈاکو لے کر چلے گئے۔ مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ لوگوں غریب کی آنکھ سے آنسو نکلتا نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم غیب کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ مجبور کی مجبوری پر اسے رلانا مت، ورنہ اللہ قبر میں رلاتے رلاتے لے جائے گا۔ میدان محشر میں جب 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، وہاں آنکھ سے آنسو نکلیں گے، آنسو خشک ہو جائیں گے، لیکن آنسو نکلتے رہیں گے۔ تو اس وقت فرمائے گا اللہ کیوں رلایا؟ اللہ فرمائے گا تو نے دنیا میں میرے فلاں غریب بندے کو رلایا تھا، آج میں تجھے کیسے چپ کراؤں؟ مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ روتے جا رہے ہیں، بیٹیاں رو رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں لوگوں کیسی تربیت تھی اور کیسے ماں باپ تھے، کیسی اولاد کی تربیت تھی۔ بیٹی نے یہ نہیں سوچا کہ گھر جا کے بتاؤں گی، شادی میں پہن لوں تب بتلاؤں گی، یہ نہیں سوچا کہ گھر جا کے ابو کو تسلی سے بیٹھ کر تب سمجھاؤں گی۔ کہنے لگی ابو وعدہ خلافی ہو گئی۔ کہا کس سے؟ کہا ڈاکوؤں سے۔ مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری نے اپنی بیل گاڑی کو روک لیا، لگام باندھ دی۔ کہا کیا ہوا؟ ابو آپ نے اپنی بچیوں کے سامنے ان ڈاکوؤں سے وعدہ کیا تھا کہ میری بچی ایک ایک چیز اتار کے دے گی، ایک چیز بھی اپنے پاس نہیں رکھے گی۔ ابو ڈاکوؤں کی دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے میرے ہاتھ کی انگلی میں یہ چھلا رہ گیا جو میں اتارنا بھول گئی۔ ابو میں نہیں چاہتی کہ وقت کا ڈاکو کل قیامت کے دن میری سفید داڑھی والے باپ کو اللہ کے سامنے جھوٹا کہہ دے۔ تجھے اللہ کے سامنے ڈاکو کہے گا کہ یہ مفتی ہے وقت کا، اس نے جھوٹ بولا تھا، پورا سامان دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن ایک چھلا بچا لیا تھا۔ ابو میں نہیں چاہتی کہ وقت کا ڈاکو تجھے جھوٹا کہے، یہ چھلا پکڑو اور چوروں کو تلاش کرو۔ مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ سے وہ چھلا لیا اور بیل گاڑی کو وہیں پر چھوڑ دیا اور چوروں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ ابھی چور دندناتے ہوئے تھوڑی دور تک گئے تھے، میں نے جب چوروں کو دیکھا آواز لگائی بھائی رک جاؤ۔ ان چوروں نے سوچا کہ یہ مفتی پیچھے پولیس میں خبر کر کے، تھانے میں خبر کر کے ہمیں پکڑوانے کے لیے لا رہا ہے، تو چوروں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اب مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے کے عالم میں ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ او بھائی رک جاؤ، پکڑوانے نہیں آیا، اللہ کی عزت کی قسم بیٹیوں کے سامنے کل قیامت کے دن جھوٹا نہ ثابت ہو جاؤ، میں اپنے سچ کو ثابت کرنے کے لیے تمہاری امانت تمہیں لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ اب ڈاکوؤں کے سردار کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو اپنے قافلے کے ساتھ رک گیا
اپنے قافلے کے ساتھ رک گیا۔ مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، بوڑھا سفید داڑھی والا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، بھائی وعدہ خلافی ہو گئی، پہلے تو معاف کر دو، اور دوسرا ہم نے کہا تھا کہ سب کچھ دیں گے، اللہ کی عزت کی قسم کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھیں گے، غلطی سے میری بیٹی کی انگلی میں یہ چھلا رہ گیا، یہ تمہاری امانت، تمہیں لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ اب ڈاکوؤں کا سردار دہاڑے مار مار کر رونے لگ گیا، کہنے لگا آج تیری بیٹی کا چھلا لے کر جاؤں گا، کل قیامت کے دن فاطمہ کے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، خدا کے واسطے ہمیں معاف کر دے، اور یہ سونا لے جا، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں پہنا، ان کے کانوں میں جا کے پہنا دے، اور اللہ کے واسطے ہمیں اللہ والا بنا کے جا۔ مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رونے لگے، کہنے لگے ابھی تو ڈاکوؤں کا خمار تمہارے دماغ میں تھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ ڈاکو مفتی صاحب کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگے کہ جس کا امتی اتنے ایمان والا ہو، اس کا نبی کتنے ایمان والا ہوگا۔